یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. ہر ایک مقام سے اونچا مقام ان کا، صادق ہے وہ امی ہے، رحمت ہے نام ان کا، رحمت ہے وہ سراپا ہے فیض عام ان کا، اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا. السلام علیکم ناظرین. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جشن کے موقع پر کل سندھ مقابلہ تقریر 2023 کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں ہم آپ کے میزبان التمش خان اور انبساط خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مقابلے کے آغاز سے پہلے میں دعوت دوں گی شاعرین عرفان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. اس مقابلے میں 7 سے 12 سال کے 10 کم سن مقررین ہمارے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں تقریر کی صورت میں پیش کریں گے. تقریر کا موضوع ہے ذکر رسول اینڈ عبادت ہے، جس میں ججز آپ سب کو مواد، تلفظ، ادائی، لہجہ اور مجموعی تاثر پر جج کریں گے. مقابلے کے پہلے جج جناب حنظلہ ارشد ہیں. آپ ایک بہترین اسپیکر ہیں اور مختلف تقریری مقابلوں میں کامیابیاں اپنے نام کر چکے ہیں. مقابلے کی دوسری جج میں سویرا صداقت ہیں جو فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں اردو پڑھاتے ہیں اور تقریری مقابلے کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں. مقابلے کے تیسرے جج جناب زریب گجر ہے.
آپ کا تعلق میرپور خاص سے ہے. آپ ایک بہترین اسپیکر ہیں اور بہت سے تقریری مقابلوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. ہم آپ تمام ججز کو ثنائے خواجہ کونین کل سندھ مقابلہ تقریر میں خوش آمدید کہتے ہیں. مقابلے کے آغاز سے پہلے ہم آپ تمام پارٹیسپینٹس کو مقابلے کے اصول بتائیں گے. تقریر کا دورانیہ 3 سے 4 منٹ ہے. زیادہ وقت لینے کی صورت میں ججز حاصل کردہ نمبروں میں سے نمبر کاٹ سکتے ہیں. ججز کا فیصلہ فائنل ہوگا. مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں دعوت تقریر دیتی ہوں اذان علی کو کہ وہ آئیں اور ذکر رسول عین عبادت ہے کے موضوع پر لفظ گشائی کریں. درود پاک ہو ورد زباں میرے ہر ایک لمحہ برے کو ہو عطائی اچھی عادت یا رسول اللہ. جناب من اگر بات کی جائے میرے نبی کی قدر و منزلت کی تو ابن عساکر نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کی کہ میرے نبی سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلام سے سرفراز کیا, حضرت عیسیٰ کو روح قدس سے پیدا کیا, حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور حضرت آدم کو اصطفیٰ سے نوازا, تو آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا, میں نے موسیٰ سے زمین پر کلام کیا تو آپ سے آسمان پر کلام کیا, اور آپ آسمان پہ وہاں تک پہنچے کہ آپ سے پہلے اور کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ آپ کے بعد پہنچے گی. اور اگر میں نے آدم کو صفی کیا تو آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ سے اعلیٰ مکرم میں نے پیدا نہیں کی. آپ کا نام میں نے اپنے ساتھ لایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا. میں نے دنیا کو اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا آپ کے نزدیک میرے نزدیک جو آپ کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے, اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. تو پھر جناب من یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہاں ذکر رسول عین عبادت ہے, ذکر رسول عین عبادت ہے. جناب من میرے نبی کی شان کے تو کیا ہے کہنا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے وعدہ الہی نے عرض کی اے اللہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایک نور نظر آتا ہے, میرا حجرہ منور ہو جاتا ہے. اللہ وہ نور کے ساتھ فرمایا گیا یہ نور محمدی ہے. میں نے اسی نور کے طفیل دنیا آخرت عالم و ہوا جنتوں دونوں کو پیدا فرمایا. تو پھر جناب من یہ کائنات میرے نبی کے لیے خلق کی گئی, تو اب یہ ہم پر لازم ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرے, کیونکہ ذکر رسول عین عبادت ہے. کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جناب من میرے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا, کہ میرے نبی تو وہ ہیں جو اپنی امت کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا فرما دے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. جناب من اگر ہم رسول کے سچے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرے, کیونکہ ذکر رسول عین عبادت ہے, ذکر رسول عین عبادت ہے. یہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بہت خوب اذان. مقابلے کے دوسرے شریک دعا زاہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہم اس رسول کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جو کچھ کائنات اور جہان ہے جو کچھ بھی ہے سب انہی کی وجہ سے ہے. وہ ہیں وجہ تکنیک کائنات کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, یہ خیرات خلیان نہ ہوتے, یہ زمین و آسمان نہ ہوتا, بوٹے میں گل نہ ہوتا, گل میں بو نہ ہوتی, پھولوں سے اظہار محبت نہ ہوتی, کہ قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی دو جہاں آپ پر قربان رسول عربی, چاند ہو تم جو رسول ستارے ہیں سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی. جناب والا وہ آئے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے, وہ آئے تو معلوم ہوا کہ بیٹی رحمت نہیں رحمت ہے, وہ آئے تو معلوم ہوا یہ دنیا یہ صحرا یہ سمندر سارے یہ فلک یہ سورج یہ چاند ستارے ان کو کوئی تو بنانے والا ہے. یہ خود تو نہیں بنے, کوئی تو ہے جو سے چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, بس وہی خدا ہے.
کہ وہ آئے تو لوگوں کو یہ شعور دیا کہ خدا وہ نہیں جس کو تم نے بنایا، بلکہ خدا وہ جس نے تمہیں بنایا، کہ خدا وہ جس نے مشکلوں میں تمہیں سہارا دیا، ڈوبتوں کو کنارہ دے، کہ خدا وہ جو نہ جانے کب سے اور نہ جانے کب تک ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے، کہ خدا وہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا میرے محمد پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے میرے رسول پر درود پڑھتے ہیں، میرے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور خدا جب میرے محمد سے مخاطب ہوتا ہے تو کبھی یاسین، کبھی طہ، کبھی مدثر اور کبھی مزمل کہہ کر پکارتا ہے اور درود پڑھتا ہے، تو پھر یہ کہنا لازم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور سلام بھیجو، کیونکہ ذکر رسول عین عبادت ہے، ذکر رسول عین عبادت ہے، کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا تو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جناب والا کہ جس رسول نے ہمیں خدا کی پہچان کروائی، اس رسول کا ذکر عین عبادت ہے، کہ جس رسول نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، اس رسول کا ذکر عین عبادت ہے، کہ جو رسول امام الانبیاء ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، غنی ہے، علی ہے، کہ جو رسول فاطمہ کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، علی کا مولا ہے، اس رسول کا ذکر عین عبادت ہے۔ وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جناب والا اب اگر ہم حرش میں ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی محافل کو رسول کے ذکر سے جائے اور درود پڑھتے رہیں، اس طرح پڑھیں کہ جس طرح پڑھنے کا ہے کہ میرے رسول پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، کہ دستے قدرت نے ایسا ہے بنایا آپ کو، جملہ اور صاف سے کچھ سجایا آپ کو، اے ازل کیسی، اے ابد کیسی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شریک مقابلہ حماد محمد اسد اللہ خان کو دعوت تقریر دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر رب کو شے کا موقع ملا ہے وہ ذکر رسول عین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و خصائص سے نوازا ہے، جیسا کہ ہر خطیب ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت قرار دیا، اور کتاب باری تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اس عمل کی دلیل ہے کہ آپ کا ذکر کیا جائے جو عین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہے، حضور کا کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، آپ ہی کی سنت پر عمل کریں تو دین مکمل ہوتا ہے۔ رسول سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنتر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا یہ عین عبادت ہے۔ کلمے میں اللہ کا نام تو ساتھ مصطفیٰ کا نام، نماز میں اللہ کا نام تو ساتھ مصطفیٰ کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو ساتھ مصطفیٰ کا نام، خطبے میں اللہ کا نام تو ساتھ مصطفیٰ کا نام۔ پوری دنیا 5 وقت الگ الگ ذکر رسول کی فضاؤں سے گونجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانی صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اور تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کا خطاب دیا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت کی کہ تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، جب تم اللہ کا ذکر کیا کرو تو اس کے متصل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے، جبکہ میں روح مٹی کے درمیان تھا۔ پھر میں نے آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت کے ہر محل، ہر بالا خانے، برآمدے پر، جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر، حوروں کے سینے
इंशाअल्लाह। अब मैं लाइबा को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम मोहतरम सामीईन और हाज़िरीन कराम और जेम्स टीवी की पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन इबादत। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। जनाब सदर, रसूल के जिक्र से ही ज़िंदगी है और रसूल के जिक्र में ही ज़िंदगी तमाम है। यानी हमें अपनी तमाम ज़िंदगी को रसूल खुदा के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए और फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम आका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो निहायत ही आसान और बेहद पुरसुकून है। हमें सादगी को अपनाना चाहिए, झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बुरा होते हुए अगर कहीं हम देख लें तो उस बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपकी जात आला है, आपका मकाम व मर्तबा सबसे अफजल है, आपकी कोई मिसाल नहीं। आप तमाम आले इस्लाम के रहबर, महबूबे खुदा, ताजदार मदीना, सरवरे कौनैन, अहमद मुस्तफा, उम्मुल मोमिनीन, नूरे मुजस्सम, तो कोई क्यों न अपने हर इल्म में आपकी बताई हुई तालीमात का हिस्सा बने और फिर ये जान ले कि यही हमारी ज़िंदगी है और यही इबादत है। ज़िक्र रसूल में गुम होकर अपनी इबादतों और तरीका ज़िंदगी को बेहतर बनाए और आगे के नूर को तमाम दुनिया में फैलाइए। और ज़िक्र रसूल को इबादत जानकर इबादत जानकर अपनी ज़िंदगी को संवार लें और यही ज़िक्र राह निजात भी है। आका मदीना हमें आखिरत में बख्शवा दे। चराग इश्क जला कर आवाज़ देते हो, चराग इश्क जला कर आवाज़ देते हो, हुजूर अपना समझ कर नवाज देते हो। आप सबके समाजों का शुक्रिया। सुभान अल्लाह। ये थी लाइबा और अब मैं दावत देती हूँ सैयद सालार अली को कि वो आएँ और हमारे प्यारे नबी की शान में तकरीर करें। साहिब तेरी चाकरी और खुदा का नाम, साहिब तेरी चाकरी और खुदा का नाम, और भला क्या चाहिए दो में दीन तमाम। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। इंसानी फितरत है, वो दो चीज़ों से मुतासिर होता है, हुस्न से या एहसान से। एहसान जो बेलौस हो, इंसान को खरीद लेता है। किसी एहसान के एवज जाने वाला इंसान उस इंसान को अपना महबूब बना लेता है। वही हाल उम्मत मुस्लिमा का है, वही हाल उम्मत मोहम्मदी का है। हुजूर का एहसान है कि वो हमें अल्लाह के महबूब का उम्मती ठहरा गए, खुलूस और मोहब्बत की बेपनाह बारिश कर गए, क़यामत तक अपनी दुआओं से सरफराज फरमा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, अल्लाह का फरमान अलम नशरा लका सदरक मंसूब है जिसे वरफ़ाना लका ज़िक्र। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जलील है वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जनाबे वाला ज़िक्र रसूल ऐन इबादत है। इसका सबूत कुरान मजीद में मौजूद सूरतों के तराजुम से वाज़ेह है। सूरह अलम नशरा में आता है वरफ़ाना लका ज़िक्र, और हमने आपके खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद किया। सूरह अल हिजरत में आता है ए ईमान वालों, किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो कि कहीं रसूल की बेअदबी ना हो जाए। सूरह अल-फतह में आता है शुक्रिया। बहुत खूब सलार। सरवरे दीनो दुनिया पे लाखों सलाम, दोनों आलम के आका पे लाखों सलाम।
اور اب ہمارے پیارے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آ رہی ہیں حریم محمد اسد اللہ خان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کھشائی کا موقع ملا ہے وہ میرے لیے سعادت کا مقام ہے اور اس کا عنوان ذکر رسول عین عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے ذکر تمہارا۔ عالم انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر دنیا بھر کے ادیب اور قلمکار ہزارہ برس تک قلم بندی کرتے رہیں تو صرف دیباچہ بھی شاید نہ لکھ سکیں۔ خاتم النبیین، سید الانبیاء، حبیبی کبریا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں میں تشریف آوری عالم انسانیت پر خداوندی کریم کا احسان عظیم ہے۔ دنیا کی صدیوں سے تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح چمکے، اندھیاری زمین رش کے جنت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، غلاموں کو جہانگیری عطا فرمائی۔ جس طرح سورج سے روشنی اور چاند سے چمک اور ٹھنڈ وابستہ ہے، جیسے پھولوں میں خوشبو اور جاندار میں روح اور حیات ہے، اس طرح اسلام میں محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ میں اسلام پوشیدہ ہے۔ گویا ایک روح دو قالب، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک ہر وقت ہر گھڑی درودوں کی سوغاتیں بھیجتے رہنا نجات ہے اور عبادت کا آسان نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس مادی دنیا میں پھولوں اور پھلوں کو الگ الگ رنگت اور خوشبو دی، ایسے ہی درود شریف اور ذکر مصطفیٰ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ بخشائیں گے ان سب کو محشر میں میرے آقا، بھیجی ہے درودوں کی جس نے بھی سوغاتیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو کسی نہ کسی خصوصی شان عظمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ دوستی کا اعلان کیا، حضرت ادریس کی شان میں فرمایا کہ وہ سچے نبی تھے، حضرت اسماعیل کو صادق الوعد کہا، حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کروایا، حضرت عیسیٰ کی محبت کو سراہا، حضرت موسیٰ کو شرف کلام بخشا، حضرت اسحاق کو اصحاب بصیرت میں شمار کیا، حضرت یوسف کو حسن بخشا، لیکن رحمت للعالمین کو اور کئی خصوصی اعزازات سے نوازا۔ لیکن خاص الخاص ان کے ذکر کو اپنا ذکر دے کر ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل ذکر کر دیا، بلکہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے مومنو تم بھی بھیجو سلام ان پر جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جناب صدر، صرف ذکر مصطفیٰ ہی عبادت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل پیرا ہونا ہی اصل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے طور طریقے، عادات و اطوار، حسن سلوک، حسن سیرت، حسن اخلاق، کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس پر اگر کوئی مسلمان عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی پوری زندگی ایک عبادت بن جائے؟ جناب صدر، ذکر مصطفیٰ دریائے رحمت ہے کہ جب اللہم صلی کہا تو کرم خداوندی کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوئے۔ جب علی سیدنا و مولانا محمد یوں کے الفاظ زباں پر آئے تو دریائے رسالت کے موجوں میں آ گئے۔ جس وقت اعلیٰ آلہ کہا تو اہل بیت نبی کی بخششوں کے دریاؤں میں لہریں لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی ساعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و کمال کی ترجمان ہوگی۔ گویا کہ ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کی گواہ اور امین ہے۔ اور آخر میں عرض ہے، ذکر محبوب خدا ہے ذکر رب العالمین، ذکر محبوب خدا ہے ذکر رب العالمین، دونوں کے اسکار میں کوئی تفاوت ہی نہیں، جو ہے کرتا ذکر احمد وہ کرے ذکر خدا، ذکر ہے مقصود دونوں کا ہی پیارا دل نشین۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں مبشر محمد فیصل۔ ظاہر قسمت زباں پہ جس کی ذکر مصطفیٰ ہوگا، خوشیا اس پر خدا کی رحمتوں کا سلسلہ ہوگا۔ خدا جب خود درود اپنے نبی پر بھیجتا ہوگا، زباں پر قدسیوں کے کیوں نہ پھر صلی اللہ ہوگا۔ جناب صدر،
دل کی حالت کچھ عجیب سی ایک ہے، اس ذکر جمیل کی ابتدا کہاں سے کروں؟ سوچتا ہوں کہ کچھ بھی نہ کہوں، اپنی معصوم آنکھوں سے عقیدت کے پل نچھاور کروں اور چلا جاؤں، لیکن میں ذکر حبیب کی لذت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ جناب والا، جب ذاکر مصطفیٰ خالق ارض و سما نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنا چاہا تو فرمایا وَوَفَانَا لَكَ ذِكْرُكَ، کبھی معراج پر کعبے کو سے اور دینی کا مقام عطا فرمایا، کبھی یاسین، کبھی تہجد اپنے حبیب کو پکارا، اور تو اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا فرمان سنا کر آپ کی عظمت کا شرف دنیا پر آشکارا کر دیا۔ جناب صدر، قرآن کا ہر لفظ آپ کی شان بیان کر رہا ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زبان اقدس سے ادا کیا گیا ہر حرف حکم خداوندی کے تابع ہے۔ اگر ہم آپ کی زندگی کا تذکرہ کریں تو عبادت، آپ کے حکم کی پیروی عبادت، آپ کے اخلاق حسنہ پر عمل کریں تو سراپا عبادت۔ اس منہ سے جناب والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب ہے جو غار ہیرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کی ہر ایک چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور روح اور دل کو منور کر دیتا ہے، اور انسانی زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو مکمل طور پہ بیان کر سکے۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا گویا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی، جاہل کو علم کی ہدایت دی، مظلوم کو ظلم سے نجات دی، اور دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سودائی بنا کے سراپا گفتار کو کردار کا غازی بنایا، بد اخلاق کو اخلاق کا عادی بنایا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت کے شکر۔ ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اگلے شریک مقابلہ فاطمہ محمد اسلم کو۔ ذکر رسول پاک سے پر نور کرنا، ذکر رسول پاک سے پر نور ہے فضا کہ پھرتی ہے، ذکر رسول پاک سے پر کرنا، ذکر رسول پاک سے پر نور ہے فضا، پھرتی ہے شہر یہ نور فضا۔ جناب علی وقار اور میرے ساتھیوں السلام علیکم۔ جناب علی وقار، میرا آج کا موضوع عنوان یہ ہے کہ ذکر رسول عبادت ہے۔ جناب علی وقار، دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی اور پیغمبر آئے ہیں، جن میں سے کچھ نبی کا ذکر قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں موجود ہے، لیکن یہ ذکر اسے رسول کا ذکر ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب کہا۔ بعد اللہ نے قرآن پاک میں بعد اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لازمی قرار دیا۔ اسلام کا پہلا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے انکار تو اسلام سے انکار۔ جناب علی وقار، اسلام کی پہلی عبادت ہے نماز اذان کے بغیر ادا کی نہیں جاتی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہم جو فرض عبادت ادا کرتے ہیں وہ بھی تو ذکر رسول کے بغیر ادھوری ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ذکر رسول عبادت ہے۔ جناب علی وقار، دعا عبادت کی جان ہے، اور یہ جان جب تک حرکت میں نہیں جب تک اس میں اس کے رسول کا ذکر نہیں، یعنی ثابت ہوا کہ ذکر رسول عبادت ہے۔ اللہ کی سطح بے قدم شان ہے یہ، اللہ کی سطح بے قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جناب علی وقار، اس فتح ذکر کی بلندی تو دیکھیے کہ اللہ نے اس ذکر کو لازمی قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کس شان سے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ 279، آپ سے جنگ تو خدا سے جنگ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14، آپ کی نافرمانی تو خدا کی نافرمانی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر
62 آپ کی رضا خدا کی رضا. جنون عشق میں تو خدا بھی بچ نہ سکا اقبال. جنون عشق میں تو خدا بھی بچ نہ سکا اقبال کہ محبوب کی تفصیل میں سارا قرآن لکھ دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ الفاظ بتا رہے ہیں اللہ اور فرشتے وہ یہ بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی وقار ذکر رسول عبادت ہے. جناب علی وقار زمین اور آسمان پر کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں ذکر رسول نہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں علی وقار ذکر رسول عبادت ہے. جی ہاں ذکر رسول عبادت ہے. خدا کے بعد بدتر آپ کی ہی ذات ہے آقا. خدا کے بعد بدتر آپ کی ہی ذات ہے آقا. میں کیا لکھوں نہ لکھنے کی میری اوقات ہے آقا. میری احساس میں شامل ہے ذکر مصطفیٰ کرنا. یہی توصیف ہے محشر میں میری نجات ہے آقا. آپ سب کی بہت خوب فاطمہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد زین کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم. میں اپنی تقریر کا آغاز قرآن کی عیسائیت سے کروں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. ذکر رسول کیا ہے؟ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے. قرآن کے الفاظ ہے کہ رسول وہ کہتے ہیں جو ہم انہیں وحی پہنچاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن دوسرا میری سنت. لو جتنا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے قدم قدم پر ثواب ملے گا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. یہ غرض ہے کہ جس نے نبی پاک سے محبت کی اس نے اللہ سے اطاعت محبت کی. نبی پاک سے محبت کی بہترین مثال تو یہ ہے کہ میرا رب خود اور اس کے فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ میں کروں گا جیسے نماز ایک عبادت ہے, روزہ بھی ایک عبادت ہے. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ثواب کی عبادت کے بلکہ گناہ ملے گا. کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. شکریہ. ماشاء اللہ. کل سندھ مقابلہ تقریر 2023 کی آخری اسپیکر انیقہ محمد فیصل کو دعوت تقریر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ترجمہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. جناب صدر اس عبادت اور ترجمے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میری تقریر کا موضوع ہے ذکر رسول عین عبادت ہے. جناب علی جب اللہ خود کو رب العالمین اور نبی اکرم السماء کو رحمت للعالمین قرار دے تو میں کیوں نہ کہوں کہ ذکر رسول عین عبادت ہے. جب اللہ اپنے بندوں کو حضور پر درود سلام بھیجنے کا حکم دے تو میں کیوں نہ کہوں کہ ذکر رسول عین عبادت ہے. اللہ نے خود کو رب العالمین اور نبی اکرم السماء کو رحمت للعالمین قرار دیا. اللہ کی عبادت کے دوران نماز میں اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتی ہے. جیسے کہ حضور سے وفاداری کرنے اور رسالت کی گواہی دینے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانٹوں پر گھسیٹا جاتا ہے. پھر بھی حضور کی رسالت کی گواہی دیتے سنائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں
کائنات کی تکلیف ہی نہیں کرتا. اللہ نے آپ کے خاطر یہ دنیا بنائی. جب یہ ذکر کرتی ہوں تو دل سے صدا آتی ہے کہ ذکر رسول عین عبادت ہے. شکریہ. تمام مقررین نے بہت اچھی تقریر کی. جی ہاں التمش، سارے اسپیکر تعریف کے حقدار ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں ثنا خواجہ کونین کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محترمہ سمائلہ وقار کو اور مہمان خصوصی وائس چیئرمین محمد ریحان خان شاہ لطیف آباد ٹاؤن کہ وہ آئیں اور پارٹیسپینٹس میں تحائف اور سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. بہت مبارک ہو. اپنے میزبان محمد التمش اور مسعد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.